حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی 100ویں سورت العادیات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن تصویر سے شروع ہوتی ہے۔ سوچیں ذرا، سر پر دوڑتے ہوئے جنگی گھوڑے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی گھوڑوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے بارے میں ہے۔ یہ ایک اتنی طاقتور تمثیل ہے جو سیدھا انسانی فطرت کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور ایک بنیادی سچ کو سامنے لاتی ہے۔ تو آئیے اس کے معنی کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اور اصل میں یہی اس صورت کا مرکزی خیال ہے۔ یہاں کوئی نرمی نہیں برتی گئی، کوئی ہلکے پھلکے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سیدھی، دو ٹوک اور بہت طاقتور ملامت ہے۔ ایسی ملامت جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کا سامنا کریں۔ سمجھیں، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جسے شاید ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، تو اس گہرے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ناشکری پر جو ملامت ہے اسے دیکھیں گے، پھر ان سرپٹ دوڑتے جنگی گھوڑوں کی تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر وہ انسان کے لیے ایک آئینہ کیسے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مول کی محبت پر بات کریں گے، اور آخر میں حتمی حساب کتاب کا ذکر ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، ایک طرح کا ویک اپ کال ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے کہ انسان اکثر و بیشتر اس ذات کی ان گنت نعمتوں کو بھول جاتا ہے جس نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک روحانی جھٹکا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو سورت کا آغاز بڑے ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر سامنے رکھتی ہے جو پہلی نظر میں آپ کہیں گے کہ اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے، بالکل غیر متعلقہ لگتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ ذرا تصور کریں، جنگی گھوڑے جو اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے ہانپنے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یہ صرف رفتار کی بات نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے، اپنے مالک کے ایک حکم پر اپنی جان تک لڑا دینے کا عزم ہے۔ اور پھر منظر اور بھی شدید ہو جاتا ہے۔ ان گھوڑوں کے سم جن پر لوہا جڑا ہے وہ پتھریلی زمین پر اتنی زور سے پڑ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہ جیسے ان کے اپنے مقصد سے لگن کی آگ ہو۔ اور یہ سب ہو کب رہا ہے؟ صبح سویرے، یعنی فجر کے وقت، جو قدیم عرب میں حملے کے لیے سب سے بہترین وقت مانا جاتا تھا۔ اس سے ان کی مکمل فرما برداری اور فرد شناسی کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی صبح کی ٹھنڈی خوشگوار ہوا نہیں چل رہی۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ اپنے پیچھے گرد و غبار کا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بگولا ہو۔ یہ طاقت اور رفتار کی ایک زبردست منظر کشی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بغیر کسی خوف کے سیدھا دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ انہیں نہ تلواروں کی پرواہ ہے، نہ نیزوں کی۔ اپنے مالک کا دیا ہوا کام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ان جنگی گھوڑوں کی یہ بے مثال وفاداری، یہ جانساری، اس کا انسان کی ناشکری سے کیا تعلق ہے؟ بس یہی وہ موڑ ہے جہاں یہ سورت اپنا اصل اور گہرا ترین پیغام سامنے لاتی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ سورت گھوڑوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ گھوڑے تو ایک ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، ایک بہت ہی طاقتور دلیل میں گواہ بنا کے۔ وہ ایک آئینہ ہے جو انسان کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو تضاد ہے نا، یہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایک جانور ہے جس کی اپنے مالک کے لیے مکمل اطاعت اور بے لوث عقیدت ہے، اور دوسری طرف ہے انسان اور اس کی اپنے خالق کے لیے ناشکری۔ ایک جانور اپنے عارضی مالک کے حقوق کو پہچانتا ہے، لیکن انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ اکثر اپنے حقیقی رب کے حقوق کو ہی بھول جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے فیصلہ۔ سورت یہ کہتی ہے کہ انسان کی یہ جو ناشکری ہے نا، یہ کوئی چھپی ہوئی خامی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ثبوت لانا پڑے، نہیں، بلکہ انسان کا اپنا ضمیر، اس کی اپنی ذات اس پر گواہ ہے۔ وہ اپنے اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ اچھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ سورت اس کا جواب بھی دیتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ٹھوس ثبوت پیش کرتی ہے، اور وہ ہے مادی دولت سے شدید محبت۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا ہے، کنود۔ یہ صرف ناشکرا ہونے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان ہر نعمت کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور دینے والے کو تو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔
اور پھر یہ صورت بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اس وفادار گھوڑے کے بالکل برعکس کنود انسان ہر نعمت کو اپنی محنت اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پر اپنے رب کا کوئی حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہاں پر لہجہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے، ایک انتباہ، ایک یاد دہانی ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس ساری ناشکری کا حساب دینا ہوگا۔ آخری آیات اس دن کا ایک لرزہ دینے والا منظر پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے قبریں کھول دی جائیں گی اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب کا سب باہر آ جائے گا۔ پھر اس سے بھی گہری بات، دلوں میں چھپے ہوئے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ ہماری اصل نیتیں کیا تھیں، ہمارے خفیہ ارادے کیا تھے، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا رب تو ان کے ظاہر اور باطن سے ہمیشہ ہی پوری طرح بخبر تھا۔ اس دن مکمل شفافیت ہوگی۔ کوئی بھی شخص نہ تو اپنے چھپائے ہوئے خزانوں کو بچا سکے گا اور نہ ہی اپنے دل میں چھپی نیتوں کو۔ ہر چیز بالکل صاف سامنے آ جائے گی۔ تو آخر میں یہ صورت ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک جانور کی وفاداری کو ایک آئینہ بنا کر ہمیں ہماری اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سے آئینے ہیں، وہ کون سے لوگ، واقعات یا وہ کون سے لمحے ہیں جو ہمیں رک کر خود کو دیکھنے پر اور اپنی حقیقت پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے ہی اندر تلاش کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔